السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی اپنی رضا کے لیے کی جانے والی یہ کاوشیں قبول فرمائے۔ اللہ کے لیے کھڑے ہونا، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اللہ کا کلام سماعت کرنا بخدا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ پہ گفتگو کریں گے، لیکن سورۃ مائدہ پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم سورہ نساء کے ایک رکوع پر، جو ایک ہمارا اس وقت بہت زندہ مسئلہ ہے، اس پر بات کریں گے تھوڑا وقت انشاءاللہ تعالی۔ اس پر کے بعد پھر انشاءاللہ سورہ کل، کیونکہ تھوڑا وقت زیادہ تھا، طبیعت میں نشاط بھی نہیں تھا اس طرح، اس لیے پھر اس کو ترک کر دیا، تو آج اس پر بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، پھر ہم سورہ مائدہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ نساء کا ایک رکوع ہے جو نصف پارے کے بعد آتا ہے، وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا اولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ اس کا میں آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ کہ جن کو فرشتوں نے جب ان کی جان نکالی تو اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ وہ ظالم تھے۔ ان کے ظلم کی وجہ کیا تھی؟ ظلم کی وجہ یہ تھی، قالوا فیما کنتم، تم کن لوگوں میں رہ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ہم کمزور تھے اس لیے ہم ان لوگوں میں رہ رہے تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، تم وہاں چلے جاتے۔ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں وہ لوگ الا المستضعفین جو واقعتاً کمزور ہیں، من الرجال، ان میں کچھ مرد بھی ہو سکتے ہیں، والنساء، کچھ خواتین بھی ہیں، کچھ بچے بھی ہیں، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی تدبیر نہیں ہے کہ وہ اس عمل سے باز آئے۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، ان قریب اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ ان سے درگزر فرمائیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اللہ درگزر فرمانے والے اور معاف فرمانے والے ہیں۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کر جاتا ہے، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا، وہ یہ زمین میں بہت جگہ پاتا ہے، وَسَعَةً، اور اللہ اس کو وسعت مالی بھی عنایت کریں گے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، اور جو اپنے گھر سے نکلا اس کی نیت یہ تھی کہ وہ اللہ اس کے رسول کی، اللہ کی رضا کے لیے اور رسول کے حکم پر ہجرت کر رہا تھا، لیکن پھر اس جگہ پر نہ پہنچ سکا جہاں وہ ہجرت کر کے جا رہا تھا، تو اس کو موت نے آ لیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ثابت ہو گیا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ اصل میں ان اہل ایمان کے بارے میں آیا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد کوئی ایسا عذر نہیں پاتے تھے کہ وہ مدینہ منورہ ہجرت نہ کریں، انہوں نے انہی جگہوں پہ رہنا پسند کیا کہ جو دارالکفر تھے، جہاں کفار رہتے تھے۔ جس طرح مکہ اس وقت دارالکفر تھا، ارد گرد کے اور بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اس وقت اپنے قبیلوں میں، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے احباب اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے کو انہوں نے ترجیح دی،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے ہجرت مدینہ منورہ میں نہ آئے، یہ ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے ہجرت نہ کرنے کی کوئی حقیقی وجہ نہیں تھی۔ البتہ ایک جماعت ایسی تھی جو واقعتاً اس پر ہجرت کرنے پر جو تھے وہ قادر نہیں تھے، واقعتاً کمزور تھے، تسلط بہت تھا کفار کا ان پر، وہ ہجرت کرتے تو ان کے لیے بہت بڑی مشکلات پیدا ہوتی۔ ایک جماعت کو اللہ رب العزت نے مستثنیٰ کیا ہے جو جن کی جینون وجوہات تھی۔ یہ تو ایک خاص تناظر کا بیان ہوا ہے۔ خاص تناظر یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں جب دارالاسلام موجود ہو اور وہ دارالکفر میں رہ رہے ہوں، اور جہاں اللہ رب العزت کے دین پر عمل کرنے اور کھل کر اس کا اظہار کرنے کا امکان نہ ہو، تو انہیں چاہیے کہ اس کو چھوڑ کر وہ دارالاسلام میں چلے جائیں۔ یہ ہجرت جو ہے یہ اب تک فرض ہے، قیامت کی صبح تک فرض رہے گی اس صورتحال میں کہ ایک آدمی ایسی جگہ پہ رہتا ہے کہ جہاں کفار کا غلبہ ہے، دین پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اسلامی شاعر کو اپنانے کی اجازت نہیں دیتے، اور نتیجتاً انسان اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے ذرائع کو کھو دیتا ہے۔ اسے چاہیے کہ ایسی جگہ موجود ہو کہ جہاں یہ امکانات نہیں ہیں، بلکہ وہاں اللہ کی بات پر عمل کرنے کے کھلے امکان ہے، وہاں چلا جائے۔ البتہ ایک اس میں استثناء ہے کہ فتح مدینہ کی طرف ہجرت جو ہے وہ موقوف ہو چکی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا ہجرت بعد الفتح۔ آج فتح مکہ کے بعد اب مکہ مکرمہ سے کوئی ہجرت کر کے مدینہ نہیں جائے گا، البتہ قیامت تک یہ ہجرت کا عمل جو ہے یہ باقی ہے، اور اس کا بنیادی تعلق دارالاسلام اور دارالکفر کا باہمی تعلق ہے۔ دارالاسلام اور دارالکفر ہوتے ہیں جہاں مسلمان رہ رہے ہو اور دین پر عمل کرنے کی آزادی ہو، اور دارالکفر اس میں وہ ہوتی ہے جہاں کفار کا غلبہ ہو اور دین پر عمل کرنا مشکل ہو یا ممکن نہ ہو، یا اگر آپ ممکن ہو بھی تو اس کی مصیبتیں اتنی زیادہ ہوں کہ آپ وہاں امن رہ نہ سکتے ہو۔ یہ بات اس تناظر میں کی جا رہی ہے، آج کے تناظر میں، کہ اس وقت ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے جس کے بارے میں عام مسلمان قطعاً سوچتے نہیں ہیں، اور وہ مسلمانوں کے ممالک سے کفار کے ممالک میں مستقل شفٹ ہو جاتے ہیں۔ مثلا ہمیں ویزا ملے تو امریکہ چلے جاتے ہیں، مستقل وہاں چلے جاتے ہیں، اور پتہ ہے ہمیں کہ وہ کفار کے ممالک ہیں۔ کوئی انگلینڈ چلا جاتا ہے، کوئی اسکینڈینیویا میں چلا جاتا ہے، جہاں بھی روزگار کے امکان روشن ہیں، وہ اس بات کو سوچے بغیر کہ وہاں میرا دین محفوظ رہے گا کہ نہیں رہے گا، میری اولاد کا دین محفوظ رہے گا کہ نہیں رہے گا، میری اگلی نسل کا دین محفوظ رہے گا کہ نہیں، اس کو سوچے بغیر وہ وہاں مستقل شفٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کے تناظر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس پر اس دور کے جتنے بھی بڑے علماء ہیں انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، شیخ ابن باز کا، ابن عثیمین کا، باقی بہت سارے علماء جو ہیں ان کا اس بات پر اجماع ہے، قریب قریب فتویٰ ہے کہ بلاد الکفار، یعنی وہ ملک جہاں کفار رہتے ہیں اور جہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہے یا وہاں غلبہ کفر کا ہے، تو وہاں پر مستقل ہجرت کرنا حرام ہے، وہاں نہیں جانا۔ اس کی وجہ ہے کہ انسان کی سب سے قیمتی متاع اس کا دین ہے، اور ہمارا اس حوالے سے، کیونکہ ہم ذرا ویسٹرن فلسفی کے طلبہ ہیں، اس پر گفتگو کرتے رہتے ہیں اسلام اس کی تہذیب پر، تو ہمارا اس میں مشاہدہ یہ ہے تجربے کے بعد کہ کوئی بھی آدمی اپنی اولاد سمیت، خاندان سمیت ان ملکوں میں چلا جاتا ہے تو اس کی تیسری نسل مرتد ہو جاتی ہے۔ مرتد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ خود اور اس کے بچے ہوں گے، یہ حساس رہے گا، تھوڑا سا اپنے آپ کو بچائے گا، اپنے بچوں کی دینداری کی کوشش کرے گا، اگر کچھ دین کا ذوق موجود ہے تو، یعنی یہاں کوئی دین، کیونکہ جہاں بھی انسان جاتا ہے اگر دین کے مسئلے میں وہاں کمی دیکھتا ہے تو یہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ یہاں محسوس نہیں کرتے، دین پر عمل کم کرتے ہیں، لیکن باہر جا کے تھوڑا سا محسوس کرتے ہیں، یار بچے بچاؤ، یہ وہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ اتفاقی بات ہے کہ تقریباً زیادہ تر لوگوں کی تیسری نسل مرتد ہو جاتی ہے، وہ دین کو چھوڑ دیتی ہے۔ اس لیے علماء نے مستقل کسی بھی کافر ملک میں مستقل رہائش اختیار کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ ہاں، دو وجوہات کی بنیاد پر بلاد الکفار میں جایا جا سکتا ہے۔ ایک وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ وہاں دعوت دین کی غرض سے جائیں، وہاں جائیں، آپ کا مقصود ہو دین کی دعوت دینا ہے، اور آپ پھر اس دین کی دعوت کو عملاً دیں اور اس پر کھڑے رہیں۔
اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بلاد الکفار میں تجارت کی غرض سے جائیں. آپ وہاں جائیں، آپ کے ملک کا معاہدہ ہو، آپ جہاں بھی رہتے ہیں تو آپ تجارت کی غرض سے جائیں، اپنا وہ جو کام ہے تجارت کا اس کو کر کے واپس آ جائیں. یہ دو وجوہ ایسی ہیں جن پر جانا جائز ہے. وہاں مستقل سکونت اختیار کرنا، وہاں جا کے شادیاں کر لینا اور کبھی واپس نہ آنے کا سوچنا اور عام طور پر اسی کو ترجیح دینا، یہ مسلمانوں کے ایمان کے لیے خطرہ ہے. خصوصاً ایسے وہ لوگ جو ایسے ممالک سے جاتے ہیں کہ جہاں عام طور پر دین پر عمل کرنا آسان، سہل اور ممکن ہے. جس طرح پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ یہاں بہت سارے مسائل ہیں، لیکن یہاں اللہ کے دین پر عمل کرنا کسی بھی شخص کے لیے ایسا نہیں کہ ناممکن ہو. یہاں اذانوں کے وقت اذانیں سنائی دیتی ہیں، مسجدیں کھلی رہتی ہیں، علماء سے آپ دین کا علم پڑھ سکتے ہیں، دین کی دعوت کا کام کر سکتے ہیں. ایسے کھلے اس طرح مسلمانوں کے تقریباً وہ ممالک جہاں زیادہ تر آبادی جو ہے مسلمان ہے. اس لیے اس پر توجہ دلانا مقصود تھی کہ یہ جو ہم تھوک کی حالت میں صرف پیسے اور اپنے دنیاوی سٹیٹس کے لیے اور دنیا کی وسائل کو حاصل کرنے کے لیے اب ایمان اور کی فکر کیے بغیر، یعنی اگر ہم میں سے اللہ نہ کرے ایسا ہو، میں سوچ رہا ہوں کہ اس مسجد کے سارے نمازیوں کو آج امریکہ کے جانے کا آفر ملے تو سب اویل کر لیں گے اس بیان کو سننے کے باوجود. اللہ نہ کرے ایسا. تو اس لیے اس پر ہمیں بہت سوچنا چاہیے اور والدین کو اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ بھائی روٹی زیادہ کیا ہوگا، فرق کیا پڑتا ہے. وہ ہمارے ایک شیخ ہیں، شیخ ابو عمر پشاور کے ہیں، وہ تبلیغی آدمی ہیں. وہ ایک اپنے دوست کے پاس گئے، اس کی موٹر سائیکل ٹھیک کرنے کی دکان ہے. تو اس نے کہا شیخ صاحب میرے لیے دعا کریں، اللہ گاہک بھیجے کو روٹی کما لو. اس نے کہا بھائی آج کتنی موٹر سائیکلیں ٹھیک کی؟ اس نے کہا صرف ایک موٹر سائیکل ٹھیک کی. کہتے اچھا ٹھیک ہے ہم دعا کرتے ہیں. تو کہا روٹی کتنی کھائیں؟ وہ کہنے 2 کھائیں. پھر شیخ صاحب کچھ دنوں بعد اس کے پاس گئے تو کہا شیخ صاحب آپ کی دعا اللہ نے قبول کر لی. اس نے کہا ابھی کیسے قبول کر لی؟ انہوں نے کہا آج میں نے الحمدللہ 16 موٹر سائیکل ٹھیک کی ہے. اس نے کہا روٹی کتنی کھائیں؟ کہتے آج بھی 2 کھائیں. تو فرق کیا پڑا؟ کہتے تو نے تو آج بھی 2 کھائی تھی، اس دن بھی 2 کھائی تھی. تو اصل میں یہ جو انسان کماتا ہے وہ 2 ہی روٹیاں کھانی ہیں، باقی کیا کرتا ہے وہ؟ باقی اصل میں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ جمع کر رہا ہوتا ہے. انسان کو مال جمع کرنے کی ایک ہوس اور ہرس ہوتی ہے، کیونکہ اس دنیا میں اس کی بنیاد پر عزت کی چارٹر تقسیم ہوتے ہیں، عزت کی دستاویز بکتی ہیں کہ انسان کے پاس کتنا مال ہے. اس لیے ہم فکر اور غور کیے بغیر اس کو حاصل کرنے کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. اس سے میرے بھائیو، اگر اللہ رب اس بات کی دعوت دے کہ ہم اپنے ایمان کو بچائیں. ہم اپنی یہ بہت پریشان ہوتے ہیں وہ لوگ، خصوصاً بچیوں کے حوالے سے بہت مشکل ہو جاتی ہے. جب ایک نوجوان لڑکی کو وہ کہتی ہے کہ میں کسی کافر کے ساتھ شادی کر رہی ہوں تو والدین بے بس ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنی نسلوں کو بچائیں. پیسہ رزق آنے جانے والی بات ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل اللہ کے حضور پہنچیں تو اللہ یہ سوال پوچھیں جب فرشتے فوت کریں گے کیوں تم یہاں ٹھہرے ہوئے تھے؟ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمین قالوا فیما کنتم، کن میں رہ رہے تھے؟ تو وہ جواب کیا دیں گے؟ اب ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ چلو وہ تو کہہ رہے تھے ہم کمزور ہیں، میں کیا کہوں گا؟ روزگار نہیں تھا. تو آپ مجھے بتا دیں کیا جتنا امریکہ یا کسی ملک میں جانے کے لیے پیسہ درکار ہوتا ہے، یہ بہت سارے تاجر میرے سامنے بیٹھے ہیں، اس سے 4 گنا کم پیسے میں پاکستان میں اچھی روٹی کمائی جا سکتی ہے، بلکہ 10-20 گنا کم میں. تو یہ صرف ہوس ہے، پیسہ کمانے کا ایک ذوق ہے. واپسی کے آپ کو فیکٹری لگانے کا ذوق ہوتا ہے، میں بڑا بندہ بننا چاہتا ہوں، اس لیے روٹی کا کوئی مسئلہ نہیں. روٹی ہر جگہ انسان کو اللہ پاک دیتے ہیں، بس انسان ایسے محسوس کرتا ہے. لہذا اس بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم سورہ مائدہ پہ آتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد، اپنے وعدوں، عہد و پیمان، اپنے میثاق کو پورا کرو. عقود یا عقد کی جمع ہے. اس سے مراد اصل میں شریعت مطہرہ ہے، اور اس کے بارے میں قرآن کریم نے کئی الفاظ استعمال کیے. کسی جگہ میثاق کا لفظ استعمال کیا ہے، کسی جگہ خود عقود کی جمع عہود کا لفظ استعمال کیا ہے. تو مختلف قسم کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے. اس سے مراد کیا ہے؟ شریعت ہے. اس سورہ مبارکہ کا بنیادی جو موضوع ہے وہ 2 چیزوں کا بیان ہے. پہلی چیز اتمام شریعت اور تکمیل شریعت کا بیان ہے، اور اس سورت کا جو دوسرا حصہ ہے جو
پہلی چند آیات کو چھوڑ کر اگر ہم اگلی ساری آیات جو ہیں مثلاً آپ پہلی 12, 13, 14 آیات کو چھوڑ کر آخر تک اس میں بنیادی طور پر جس چیز کا تذکرہ ہے وہ یہود اور عیسائیوں پر فرد جرم عائد کی گئی ہے. ان کو بتایا گیا کہ تمہارے جرائم کیا ہیں, اور بیچ بیچ میں اللہ رب العزت نے وہ احکام جو تکمیلی شریعت کے احکام ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قرآن میں کہ یہ صورت مبارکہ قرآن کی نازل ہونے والی صورتوں میں آخری ترین صورت ہے, اور اس کے بارے میں بھی وہ کہتی ہیں کہ یہ وہ ان صورتوں میں سے ہے جو یک بارگی مکمل نازل ہوئی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اسی کی ابھی 1-2 آیات کے بعد ہم اس کا بیان کرتے ہیں. یہی وہ آیت کہ اس میں وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کیا تھا, تو وہ بھی اسی صورت میں ہے. اصل میں اس کا پہلے تذکرہ موجود ہے. ہم نے سورۃ بقرہ کی دوسرے پارے کے دوسرے رکوع میں وہ میں چھوڑ گیا تھا آیت, یعنی اس پر کوئی گفتگو نہیں کی تھی, یعنی جہاں ہم نے ذکر کیا تھا نا فذکرونی اذکرکم, کہ جہاں اہل کتاب کو ذکر کرنے کے بعد جب امت مسلمہ کو ایمان کی بنیاد پر دنیا کی امامت سونپ دی گئی تو اس کے بعد ان کو جن باتوں کا حکم دیا گیا ان باتوں میں سے ذکر تھا اللہ رب سے تعلق, یہ ساری باتیں, استعانت کا مسئلہ. اس سے پہلے ایک لفظ ہے کچھ سورہ بقرہ اور سورۃ مائدہ کا اگر آپ تھوڑا سا آپس میں زمانی تقابل کریں تو سورہ بقرہ جو ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سے ہے, اور سورہ مائدہ جو ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی آخری صورتوں میں سے ہے. گویا کہ وہ مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد پہلے کہا, وہاں اللہ پاک نے کہا ولی اتم نعمتی علیکم, یہ جو تمہیں میں نے دنیا کی قیادت سونپی ہے اور تحویل قبلہ ہو گیا اور آج کے بعد تم دنیا کی امامت پر فائز ہو, یہ سارا پروگرام میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ اس لیے کر رہا ہوں ولی اتم نعمتی علیکم, تاکہ اپنی نعمت کاملہ کا تم پر اتمام کروں. اور وہ نعمت کیا تھی؟ وہ دین تھی. اور یہاں اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کی نعمت کا تکمیل کر دی اور فرمایا یا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ دین کسی بھی شخص کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, کہ دین کی نعمت یہ کسی بھی شخص پر کی جانے والی دنیا کی سب سے بڑی انعام اور نعمت ہے. اور اس سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے کسی بھی شخص پر نہیں, یعنی گویا کہ دین کیوں سب سے بڑی نعمت ہے؟ اس لیے کہ انسان کی آخرت جو اللہ کے انعام کا گھر ہے اس کا تعلق جس چیز کے ساتھ وابستہ اور قائم ہے وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے. اس لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے, اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ اسلام ہے, اور میں نے تمہارے لیے اس نعمت کو پسند کر لیا ہے. اس لیے اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے دین صرف ایک ہے, یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ. دین کو کہتے ہیں نا ہم کوڈ آف لائف, یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ. پوری زندگی اس وقت جو ہماری قائم ہے وہ جس نقطے پر کھڑی ہے, یا وہ اس کا جو پورا دائرہ ہے اس دائرے کا نام اسلام ہے, اور اللہ رب العزت نے اس صورت میں اس کی تکمیل کا اعلان کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو نازل نہ ہوا. مجموعی طور پر زیادہ دین کا حصہ جو ہے وہ بتا دیا گیا, اگرچہ بعض آیات دیگر صورتوں میں کچھ ہیں جن کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ وہ آیات اس کے بعد بھی نازل ہوئی, جیسے سورہ بقرہ کی کچھ آیات کے بارے میں کہا جاتا ہے. لیکن مجموعی طور پر دین جہاں مکمل ہو گیا تھا, اللہ رب العزت نے وہ نعمت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر بھیجنی تھی اس کو پورا کر دیا تھا. اب یہ دین ہے کیا, اسے سمجھیں کیا ہے جس دین کی بنیاد پر ہم پر یہ احسان کیا گیا ہے. اس کے بارے میں قرآن کریم کی 3 آیات بہت اہم ہیں. ایک یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم, دوسری ومن یبتغی غیر اسلامی دینا, اور تیسری ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ 3 جو آیات ہیں, ان 3 آیات کو اگر ملا کے آپ دین کے بارے میں سمجھیں تو اللہ رب العزت سب سے پہلے فرمایا اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے, اس کے علاوہ کوئی ایسی شے نہیں ہے جو بطور دین اس کائنات میں آئی ہو. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ دین جو اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے وہ دین مکمل ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اس بات کا امکان قطعاً موجود نہیں ہے
کہ اللہ رب العزت کی رہنمائی غیر مکمل ہو، بلکہ وہ دین کامل ہے اور صبح قیامت تک آنے والی ساری رہنمائی اس میں موجود ہے. اس کے دو قسمیں ہو سکتی ہیں جس کے بارے میں علماء نے کہا ہے. بعض دفعہ لفظوں میں موجود ہوئی، بعض دفعہ لفظ جو ہے ان سے منعکس ہوتی ہے جو علماء اجتہاد کے ذریعے اس کو پورا کرتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کی طرف توجہ کرے کہ میں کامیاب ہونے کا کوئی اور ذریعہ بھی تلاش کر سکتا ہوں، یعنی میں دنیا میں مقصود تو اصل میں کسی چیز کو اپنی زندگی کے پورے دائرے پر مسلط کر کے اپنی زندگی کو اچھا گزارنا مطلوب ہے، تو میں کسی بھی نظریے کو، کسی بھی دین کو، کسی بھی ورلڈ آرڈر کو، کسی بھی نقطہ نظر کو میں اپنا کر اپنی پوری زندگی پر مسلط کر کے میں اپنی زندگی اچھی گزار سکتا ہوں، تو اس بات کا شاید اس شخص کی حد تک امکان ہو. جس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ جس طرح آج کل بہت سارے لوگ جب باہر جاتے ہیں امریکہ وغیرہ میں، سکنڈینیویا وغیرہ میں، جب ان کے قوانین کو دیکھتے ہیں تو واپسی پر آپ آتے ہیں تو صرف وہ یہی کہتے ہیں جی اگر بس صرف کلمہ پڑھنے کی دیر ہے، باقی ماشاءاللہ مسلمان آخری درجے کے ہیں، بہترین مسلمان ہیں، ہم سے سب اچھے ہیں. اب یہ بہترین مسلمان نہیں ہے وہ. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو زندگی گزار رہے ہیں ان کی زندگی میں کچھ ایسے اخلاقی اصول ہیں جن اخلاقی اصولوں کو انہوں نے اپنا رکھا ہے، اور دوسرا وہ جس زندگی کا نقشہ کھینچ رہے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے، عام طور پر وہاں جو سرمایہ دارانہ نظام قائم ہے اس نے اپنا عدل قائم کیا ہوا. ہمارے جو ممالک ہیں، جو ترقی پذیر ممالک دنیا کے، پاکستان بھی ان میں شامل ہے، ان میں بھی عملاً سرمایہ دارانہ نظام موجود ہے، کیپٹلزم موجود ہے، لیکن ان کو اس نظام اور اس میں فرق کیا ہے عملی طور پر؟ وہاں سرمایہ دار نظام کا عدل قائم ہے، یہاں سرمایہ دار نظام کا ظلم قائم ہے. یعنی یہاں ہم 70-80 سال سے اس نظام سے چمٹے ہوئے ہیں، لیکن یہاں ہم نے مجموعی طور پر کوئی مزہ نہیں دیکھا. مجموعی طور پر یہاں بجلی نہیں ہوتی، لوگوں کے ہسپتال میں علاج نہیں ہوتا، لوگوں کی چیزوں کی حفاظت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، قوانین بہت کمزور ہیں، بعض لوگ اپنے مفادات کی بنیاد پر قوانین کو استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ نوازے جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو محروم کر دیا جاتا ہے. اس طرح کے مختلف امور یہاں موجود ہیں کہ ہم 70 سال سے 75 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں، لیکن نتیجتاً ہم اس نظام کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے. جبکہ وہ جو ممالک ہیں وہاں ہر نظام زندگی دنیا میں جو بھی کھڑا ہوتا ہے وہ اپنا عدل قائم کرتا ہے، اس کا ایک عدل ہوتا ہے، اس کا ظلم ہوتا ہے. وہاں سرمایہ دارانہ نظام کا عملاً عدل قائم ہے، اس عدل کو وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں. اب اس عدل کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں سرمایہ دار نظام کا ظلم قائم ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس ظلم سے وہاں جو عدل قائم ہے وہ بہت بہتر ہے. حالانکہ جس اسٹیٹ میں وہ رہتے ہیں وہ قطعاً اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے. اس لیے اس بات کو آپ ذرا دیں گے، اسلام کوئی ویلفیئر اسٹیٹ قائم نہیں کرتا. بہت سارے لوگوں کو یہ اصل میں لگا ہے کہ جب اسلام آئے گا تو ہسپتال بہت اچھے بن جائیں گے. وہ کہتے ہیں جب اسلام آئے گا تو اس کے بعد سڑکیں بہت اچھی بن جائیں گی، اسلام آئے گا تو ٹرانسپورٹیشن اور ذرائع ابلاغ کا نظام بہت خوبصورت ہو جائے گا. بالکل ایسا نہیں ہوگا. آپ دیکھیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں بہترین دور جو ہے پوری امت کی تاریخ کا سب سے بہترین دور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو اگر دیکھیں تو اس میں اگر ویلفیئر اسٹیٹ کا جو ماڈرن تصور اس وقت کھڑا ہے دنیا میں کہ اچھی بہترین ریاست کیا ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھا جائے جو ہمارا افضل ترین دور ہے، اس کے پیمانے پر قطعاً پورا نہیں اترتا. ہم اس کو کہنے پر لوگ جو ہے قادر ہے، جو کہتے ہیں نا پتھر کا دور، وہ بالکل ٹھیک ہے اس اعتبار سے کہ اللہ کے رسول کا دور پتھر کا دور ہے. اس لیے اسلام کا مطلب ویلفیئر نہیں ہوتا، اسلام کا مطلب دنیا میں سڑکیں اچھے کرنا نہیں ہوتا، اسلام کا مطلب ہاسپٹلائزیشن اچھی کرنا نہیں ہوتا، میڈیسن سوسائٹی قائم کرنا نہیں ہوتا. اسلام کا مطلب اصل میں ہوتا ہے ایک ایسا ماحول لوگوں کو دیا جائے جس ماحول کے نتیجے میں ان کا جنت پہ جانا ممکن ہو جائے اور جہنم سے بچنا ممکن ہو جائے. بس اسلام اس بات کی گارنٹی کرتا ہے کہ اجتماعی طور پر تمہیں ایک ایسا نظم دیا جائے گا جس نظم میں اگر کوئی شخص جنت کا راہی بننا چاہے تو بہت آسانی سے جنت کو حاصل کر سکتا ہے، اور اس ماحول میں اس کے لیے یہ بات مشکل ہو جائے گی کہ وہ جہنم کا راہی بنے. عملاً ایک ایسا نظام اجتماعی طور پر قائم ہو جائے گا کہ اس نظام میں کسی شخص کو برا بن کے رہنا بہت مشکل ہو جائے گا. بس یہ اتنا فرق ہوتا ہے. ورنہ اگر آپ یہ کہیں کہ بہت لمبی چوڑی کوئی ترقیاں ہوں گی، ترقی نہیں ہوتی بھائی. پروگرس یہ اس کھڑے دین کا مسئلہ ہے، جدیدیت کا مسئلہ ہے، کیپٹلزم کا مسئلہ ہے. اسلام کا مسئلہ پروگرس نہیں ہے، اس بات کو ہم سمجھیں. اس لیے کوئی بھی شخص اگر آج ہمیں یہ راستہ دکھاتا ہے یا وہ یہ سمجھتا ہے تم یہاں پاکستان میں اسلام آ جائے گا یا کسی ملک میں اسلام آ جائے گا تو ہماری سڑکیں اچھی ہو جائیں، قطعاً اچھی نہیں ہوگی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ماڈرن ریاست کھڑی کیسے ہوتی ہے.
اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو ٹیکسیشن ہے، ٹیکس کا نظام مضبوط اسکینڈینیویا میں ہے. پتہ ہے آپ کو؟ یعنی یہ اسکینڈینیویا کے بہترین ملک انہیں سمجھا جاتا ہے نا دنیا میں، سویڈن ہے، ناروے ہے. ٹیکسیشن کا سب سے مضبوط نظام، سب سے زیادہ ٹیکس جن ملکوں میں دیا جاتا ہے وہ نظام ہے. مثلا ایک آدمی اگر 100 روپیہ کماتا ہے تو 50 سے 70 روپے مختلف ریشوں کے دباؤ سے وہ ٹیکس میں دیتا ہے. اسلام میں ٹیکس لینا ویسے ہی حرام ہے، تو اسٹیٹ کیسے چلے گی؟ آپ مجھے ایک لمحے کے لیے سوچ بتائیں کہ ٹیکس کے بغیر کوئی ملک چل سکتا ہے؟ آپ اپنی حکومتیں سے تقاضا کر رہے ہیں نا ہماری سڑکیں بنائیں، ہماری نالیاں بنائیں، ہمیں یہ دیں. کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ ہم تمہیں ٹیکس دیتے ہیں نا، ہم تمہیں دیتے ہیں وہ ہم پر لگاؤ. یہاں مسئلہ ہے کہ ہم دے رہے ہیں تم لگا نہیں رہے ہو. تو اسلامی اسٹیٹس میں تو ٹیکس ویسے ہی حرام ہے. اور آپ نے وہ حدیث علماء سے سن رکھی ہے کہ جو آدمی صاحب مقص جو ہوتا ہے، جو ٹیکس لیتا ہے، اس کے اللہ کے ہاں اس کا گناہ کیا ہے اور اس کے لیے وعیدیں کیا ہیں، آپ نے سن رکھی ہیں. اس لیے اس بات کو آپ بھول جائیں کہ اسلام کے قیام کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا نظام زندگی، یہ ایک ایسی ریاست کھڑی ہوگی جس میں موجیں ہوں گی. نہیں، بالکل موجیں نہیں ہوگی. اسلام کے قیام کا مطلب ہے کہ ایک ایسا معاشرہ قائم ہونا جس میں جنت میں جانا آسان ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عذر کرتے ہیں کہ میں مسجد میں پہنچ نہیں سکتا. اس کی وجوہ بیان کرتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں کا یہ حال ہے، پانی کھڑا رہتا ہے، اس میں جانور ہوتے ہیں، کتے وغیرہ ہوتے ہیں، مجھے لانے والا کوئی نہیں ہے. تو آپ جو ہے نا مجھے ریلیکسیشن دے دیں کہ میں اذان سن کے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. یہ بہت عظیم حدیث ہے. ہم اس پر ایک طرف غور کرتے ہیں نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اجازت دے دی، ٹھیک ہے آپ پڑھ لیا کریں. پھر آپ نے جب نکلنے گئے تو پوچھا کیا تمہارے گھر میں اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ کہ جی پہنچتی ہے. اس آدمی کی حالت کیا ہے؟ نبینا ہے، اور اس کا وہ عذر یہ کر رہا ہے کہ لانے والا بھی کوئی نہیں ہے. اور مدینے کی گلیوں کا حال یہ ہے کہ پانی کھڑا رہتا ہے، وہاں جانور ہوتے ہیں، کتے وغیرہ ہوتے ہیں جو تنگ کرتے ہیں. اور اگر کوئی نبینا آدمی ایسی کسی گلی سے چلے گا تو امکان ہے کہ وہ پاک بالکل مسجد میں وضو کر کے پہنچا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا عبداللہ بن مکتوم تم چلو میں گلی ٹھیک کروا دیتا ہوں آپ کی. کیا جواب یہ ہونا دیتا؟ اچھا تیرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی گلی میں سولنگ نہیں لگا ہوا، سڑک ٹھیک نہیں بنی. اچھا میں آیا ہوں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، انشاءاللہ مدینے کی گلیاں اگلے سال تک پکی ہو جائیں گی ساری، تمہیں مسئلہ نہیں ہوگا. کیا آپ نے؟ نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اذان کی آواز آتی ہے؟ ہاں. پھر تم انتظام کرو، تمہیں مسجد میں پہنچنا ہے. لہذا یہ جو ہم سوچتے ہیں نا، ہم اسلام کو سوچتے ہیں ویسٹ کے ماڈل پر. اسلام ویسٹرن دین نہیں ہے، اسلام آسمانی دین ہے. اسلام بندے کو اس قابل کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا بندہ بن کے جنت میں جانے کے قابل ہو جائے. اور اگر کوئی کسی جگہ یہ امکان ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ہماری جنت کو ریاست سے نہیں باندھا ہوا. مثال کے طور پر دنیا میں مسلمانوں کو حکومت ملے پھر بھی مسلم لوگ جنت میں جا سکتے ہیں، نہ ملے پھر بھی جنت میں جا سکتے ہیں. کیا ہمارا جنت میں جانا کسی ریاست کے ساتھ بندھا ہوا ہے؟ یعنی ہم جنت میں تبھی جائیں گے کہ ہمیں خلافت ملے. امکان ہے اس بات کا؟ یہ خلافت ان اداروں میں سے ایک ادارہ ہے کہ جو قائم ہو جائے تو بہت ویل اینڈ گڈ ہے، زبردست زندگی ہو جائے گی، اچھا ہو جائے گا، مسلمان غالب آ جائیں گے. لیکن اگر خلافت نہ قائم ہو تو کیا جنت میں جانے کے لیے خلافت شرط ہے؟ بالکل شرط نہیں. اللہ پاک نے فرض کہتے ہی اسے ہیں جس کا تعلق ہر شخص سے انڈیویجول ہوتا ہے، فردی طور پر. ہر فرض ہوتے ہی وہ ہے، فرض عین اس کو جس کو کہتے ہیں. اور باقی جو اجتماعی طور پر چیزیں فرض ہوتی ہیں ان کو فرض کفایہ کہتے ہیں. یعنی اجتماعی طور پر. اس کا مطلب زیادہ کیا ہوگا؟ کچھ ایسی چیزیں ہیں اجتماعی طور پر جو ہم نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے نہ کرو. جب تمہارے پر استطاعت نہیں ہے تو اللہ نے فرض بھی نہیں کیا ہوا. لہذا اس کو سمجھیں کہ دین کے اتمام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وہ رہنمائی کامل سطح پر وہ آ چکی ہے جس کی بنیاد پر کوئی بھی شخص جو ہے اپنی جنت اور جہنم کا فیصلہ کر سکتا ہے. لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کو اس نقطہ نظر سے سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اسلام کو ہم اس نقطہ نظر سے سوچنے کی کوشش کریں کہ اسلام آئے گا تو اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. اس کے بعد پھر وہ بند کر دیں گا. ایک دو آیتیں جو ہیں جن پر میں چاہتا ہوں کہ گفتگو ہونی چاہیے وہ بہت اہم ہے. ان میں سے ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط.
ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اصل میں دنیا میں غلبہ اسلام کی بنیاد اسلامی اخلاق ہے اور اسلام کا نظام عدل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بنیاد پر دنیا میں غالب آئے تھے وہ کوئی اسلام کی عسکری پاور نہیں ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. دنیا میں دنیا کے انسانوں کے لیے یہ بات اجنبی تھی، یہ بات اجنبی تھی اور ان کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ تھا کہ اس ملک کا بادشاہ اور مالک جو ہے وہ فقیروں کی طرح رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے وہ نظام کیا ہے کہ فرق ختم کر دیے کہ صرف امامت، خلافت اور عمارت ایک ذمہ داری کا نام ہے، یہ کوئی دنیا کی آسائشیں اکٹھی کرنے کا نام نہیں ہے. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کھانا، لوگوں کو دین کی باتیں بتانا اور اپنی زندگی کسی بھی سطح پر عام مسلمان کے برابر رکھنا بلکہ اس سے کم تر رکھنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں نے دنیا میں اسلام کو غالب کیا ہے. دنیا کے لیے اجنبی تھا بالکل کہ کوئی خلیفہ یا کوئی بادشاہ یا کوئی شہنشاہ اس سے پہلے وہ ایسا بھی گزرا ہو. حتیٰ کہ خود عرب میں ایسا نہیں تھا. عرب میں آپ کو پتا چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں موجود تھیں، ہیرا کی بیعت، نعمان بن منذر وغیرہ کی، یہ چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں عرب میں موجود تھیں. وہاں ایسا نہیں تھا کہ اس کا جو بادشاہ ہے وہ اس طرح رہتا ہو جس طرح کو فقیر رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کے، مسلمانوں کے اسلام کو قبول کرنے کی اصل وجہ جو ہے وہ وجہ دراصل اصل وجہ جو اس کو قبول کرنے کی ہے وہ اسلام کا نظام اخلاق اور اسلام کا نظام عدل ہے. اسلام کا نظام اخلاق کیا ہے کہ ہر سطح پر کوئی مسلمان کسی دوسرے سے بڑا نہیں ہے، سب مسلمان برابر ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں، برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک خلیفہ ہے یا ایک کو ذمہ داری زیادہ ملی تو ذمہ داری ملنے کی وجہ سے وہ بڑا ہو گیا اور دوسرا جو اس کو ذمہ داری اجتماعی طور پر نہیں ملی تو اس کو وہ چھوٹا ہو گیا. یہ ہمارے ہاں بنیاد ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں کی بنیاد ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نبی اس لیے بڑا ہوتا ہے کہ نبی معاشرے میں سب سے بڑا تقوی والا ہوتا ہے اور اس کے بعد سب سے بڑا وہ شخص ہوتا ہے جس کا تقوی زیادہ ہے اور علم زیادہ ہے. تقوی اور علم یہ دو بنیادی وصف ہیں جن کی بنیاد پر کسی کے بڑے ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. دنیا کا مال و دولت اور دنیا کے عہدے اور دنیا کے زر و جواہرات اور آسائش والی زندگی، یہ ہمارے نبی معاشرے میں یہ کسی شخص کے لیے کوئی عزت کا مقام نہیں ہوتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور صحابہ میں بات ڈیولپ کی تھی کہ یہ چیزیں حقیقی نہیں ہیں. کل جس طرح ہم نے بات کی ہے، یہاں بھی بات کی، مثال کے طور پر یعنی جنت کی قیمت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لموضع شبر من الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. جنت، شبر کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک بالشت، اتنی زمین، یہ میں نے رکھی اتنی زمین. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے. اب ذرا دیکھیں دنیا میں کیا ہے. دنیا کے زر و جواہرات، دنیا میں موجود پیٹرول، سونا، چاندی، ساری زمین، سارے پہاڑ، سارے درخت، سب کچھ، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا وما فیہا، اس دنیا میں وما فیہا میں اگر ہم اس کو تھوڑی وسعت دیں تو اس میں یہ سارا نظام شمسی بھی شامل ہو جاتا ہے. یہ سارا کچھ فروخت کر کے جس جنت کی ایک بالش زمین نہیں خریدی جا سکتی اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی ٹوٹل ویلیو نکالیں کیا بنتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں یہ فکر پیدا کرنے آئے تھے کہ دنیا میں رہنا ہے اللہ کے لیے، دنیا میں جینا ہے جنت کے لیے، ہمارا گھر جنت ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ کے جسم پر ورم پڑے ہوئے تھے ایک چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے، عمر رضی اللہ عنہ آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہ اللہ کے دشمن جو ہیں وہ عیاشیاں کرتے ہیں اور آپ جو ہیں اللہ کے نبی اور آپ کی حالت یہ ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ کوئی نہیں عمر، انشاءاللہ ہم نے تبوک فتح کر لیا اور حنین فتح ہوگی تو دیکھنا میرے گھر میں بیٹھ آ جائیں گے. یہ فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے یہ بتایا نا، میں اللہ کے رسول کی بعض دفعہ جو ویلتھ کی ویلیو تھی، آپ کی دولت کی ویلیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد 100 قربانیاں کی تھی، 100 اونٹ قربان کیے تھے. کون آدمی ہے جو 100 اونٹ قربان کر سکتا ہے؟ لاہور کا کوئی ہے تاجر ایسا؟ اس کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے، آپ نے پیسے، وہ مال موجود تھا تو کی تھی نا. جو شخص 100 قربانیاں کر سکتا ہے اپنے پیسے کی بنیاد پر، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ شخص اپنے گھر میں 2 آسائش کے بستر نہیں لا سکتا؟
لیکن اللہ کے رسول نے اپنے عمل سے بتایا کہ یہ پیسہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو چراغ میں جلانے کا تیل بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے مولانا عبدالرؤف دانا پوری بہت بڑے سیرت نگار ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کے گھر میں ذاتی ملکیت کا کوئی جنگی سامان موجود تھا، اس کی ویلتھ ورث 3 کروڑ روپے کی تھی. خیمے، گھوڑے، باقی ساری چیزیں، 3 کروڑ روپیہ وہ بھی آج سے کئی سال پہلے لگائے کہ سارے سامان کو جمع کیا جائے. اس کی وجہ اللہ کے رسول سمجھتے تھے آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ. مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں کوئی اہم نہیں ہے، یہ حاصل ہوں گی، لیکن مسئلہ ہے ہم نے دنیا میں لینی نہیں ہے، ہم جنت میں اللہ سے لیں گے. اس لیے نبی آ کے یہ معاشرہ اختیار کرتا ہے اور اس معاشرے پر لوگوں کو کھڑا کرتا ہے. اگر ہم اس معاشرے کو قائم کرنے کے لیے امن جو ہے وہ کھڑے ہو جائے تو اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یعنی اسلام کا نظام عدل اور فقیرانہ زندگی. اور آگے کیا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی اس بات پر آمادہ نہ کر سکے کہ تم عدل کے دامن کو چھوڑو. اللہ اکبر. اس آیت کا ایک تناظر بھی ہے کہ یہود اور کوئی مسلمان تھے. ایک مسلمان تھا، اس نے ایک زرہ چوری کی، زرہ چوری کر کے یہود کے گھر میں پھینک دی. بعد میں یہود اللہ کے رسول اس زرہ کو اٹھایا اور آ کے اللہ کے رسول کو بتایا کہ فلاں نے چوری کی اور میرے گھر میں پھینک دیے تاکہ اس کا الزام مجھ پر آ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تو ان سارے گھر والوں نے یہ آپس میں ایکا کر لیا کہ ہم نے یہودی کو، اللہ کے رسول کا اعتماد تو نہیں کریں گے، یہودی پر کافر ہے، ویسے بھی اعتماد نہیں کریں گے، ہم نے پکے ہو جانا، اس بات کو چھوڑنا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب تھے کہ فیصلہ کر دیں کہ یہ یہودی نے چرائی ہے، تو آسمان سے آیت اتر آئی ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل کا دامن چھوڑ دو. یہ یہودی ہے تو تب بھی، یہ چور نہیں ہے تو نہیں ہے، مسلمان ہے اگر چور ہے تو وہ چور ہے. تو یہ باقاعدہ بتایا گیا اس تناظر میں کہ عدل کیا ہوتا ہے، ظلم کیا ہوتا ہے. عدل اور ظلم میں کفر اور اسلام کا کوئی فرق نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے دنیا میں اسلام کو غلبہ ملا کہ اس جیسا عدل کوئی دنیا میں نظام زندگی پیدا کر نہیں سکا، کھڑا نہیں ہو سکا. ہاں اگر کفر پر بھی کوئی عدل قائم کر دے گا نا، کفر پر بھی ہے لیکن نظام عدل کو کھڑا کر دے گا، فائدہ دنیا میں اس کو بھی ملے گا. اور کوئی اسلام پر ہے لیکن وہ نظام عدل قائم نہیں ہوگا تو اس کو بھی نقصان ہوگا. اس لیے فرمایا اس حد تک تم جاؤ. یہاں ایک بات کرنی بہت اہم ہے، میں کہتا ہوں یہ بات ہم پر واضح ہو جائے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اگر آپ ترتیب دیکھیں تو ترتیب یہ ہے کہ سب سے افضل صحابی بدری ہیں اور سب سے مفضول یعنی کم فضیلت والے صحابہ جو ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. یہ اصل میں آج یہ بات سمجھانی ہے، آج کے تناظر میں بہت اہم ہے. صحابہ تو سب صحابہ ہیں لیکن بدری جو ہیں وہ افضل ہیں. حتیٰ کہ بدریوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک وہ حاتب بن ابی بلتہ کے مسئلے میں کہا دی، حضرت عمر نے کہا تھا اقتل هذا المنافق، کہ اس منافق کو قتل کر دوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ بدری ہے. یعنی فتح مکہ کے موقع پر حاتب بن ابی بلتہ نے مسلمان بے خبری میں مکہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے. اللہ کے رسول اپنی اس پلاننگ کے بارے میں بہت خفیہ طریقے سے آپ کر رہے تھے. مکہ تو آپ کو پتہ ہے مدینہ سے 400 کلومیٹر پہ دور ہے، تو وہاں کوئی خبر پہنچانے کا ذریعہ نہیں تھا. تو حاتم نے یہ بلتا کہ جو بچے تھے وہ مدینہ میں تھے، انہوں نے اس کے لیے اس خبر کو ان پر واضح کر دیا کہ شاید ان کے بچوں کا خیال رکھیں. اللہ کے رسول پر وحی آ گئی، حضرت علی کو بھیجا، اس کے پیچھے ایک خاتون ہے فلاں، وہ ایک چٹھی لے کے جا رہی ہے، لے آؤ. اوپر آسمان پہ سلسلہ جبرائیل اور اللہ پاک دیکھ رہے تھے، تو وہ لائے، اس کی تلاشی لی گئی. بہرحال ایک تفصیلی واقعہ ہے، وہ چٹھی مل گئی. پوچھا کس نے دی تو بتایا حاتب بن ابی بلتہ نے دی. حضرت عمر نے پھر کہا کہ اس کو قتل کر دو، یہ منافق ہے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ بدری ہے. آپ اس کو ذرا سوچیں، اگر یہ معاملہ عملاً ہو جاتا، وہاں اطلاع پہنچ جاتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتا تھا کہ ہمیں مکہ والوں کو نہیں پتا، اور جب اللہ کے رسول وہاں پہنچتے تو آپ کو امکان ہے کتنے لوگ شہید ہوتے. لیکن کیوں چھوڑ دیا؟ بدری ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدری ہونا ایک ڈگری ہے، جس ڈگری پر کسی شخص کو کوئی چیز پہنچا نہیں سکتی.
اور اس کے بعد سب سے کم فضیلت والے وہ کون ہیں؟ وہ ہیں وہ لوگ کہ جو فتح مکہ کے بعد کیوں ہیں؟ جب عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی معاشرتی غلبے کی بنیاد پر چیزوں کو سمجھتے ہیں. یہ بات سمجھ لیں, دنیا میں بہترین لوگ اور عام آدمی کا فرق کیا ہوتا ہے؟ بڑا آدمی اور چھوٹا آدمی کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کے معاشرتی غلبے یا کسی چیز کے عملی غلبے یا کسی کے مالی غلبے کو دیکھتا ہے تو اسے متاثر ہو کر اس کو قبول کرتا ہے. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس کو کسی چیز کی حقیقت کو تجرید میں سمجھتا ہے. تجرید ایک فلسفے کی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ عملاً جو بات کہی جا رہی ہے دور دور تک اس کا کوئی امکان نہیں ہے. مثال کے طور اللہ کے رسول آگے کو آپ کہہ رہے دین غالب ہوگا, اور حالت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھل کے کسی سے دو باتیں نہیں کر سکتے. اب اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے جیسا ابو بکر ہے یا مکہ کے وہ تقریباً 250 سے کچھ زیادہ جو لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں, یہ جو سارے لوگ ہیں انہوں نے کیا دیکھا تھا اللہ کے رسول کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں دیکھا. مارے پڑ رہی ہیں, ہجرت حبشہ ہو رہی ہے, جہاں جاتے ہیں وہاں آگے سے مصیبتیں, تکلیفیں, شدائد, اور یہی ابتدائی اسلام والوں کا حال تھا. ان لوگوں نے کس بنیاد پر اسلام کو قبول کیا ہے؟ یہ بڑے لوگ تھے, انہوں نے اس بنیاد پر اسلام کو قبول کیا کہ اللہ کے رسول جو دعوت دے رہے ہیں اس دعوت کے اندر یہ حقانیت موجود ہے کہ یہ آج نہیں تو کل ضرور غالب آئے گی. یہ ایسا حق ہے کہ جو حق ابھی تو زمین پر نہیں نظر آ رہا کسی طرح پر, لیکن یہ حق کے اندر یہ تاثیر موجود ہے کہ دنیا میں غالب آئے گا. اس کو کہتے ہیں تجرید, کہ آپ نے کسی چیز کے غلبے کا کوئی امکان سامنے نظر نہیں آ رہا, لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ اس دعوت کی حقیقت میں اتر کر وہ 30 سال 40 سال 50 سال بعد کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ بات وہاں جا کے ختم ہوگی. یہ کچھ لوگوں کو مکے میں موجود تھے, معلوم تھی. ابو لہب کو بھی معلوم تھی. اس پر ابو لہب عام آدمی نہیں ہے, قرآن نے اس کو موضوع بنایا ہے. ابو جہل کو بھی معلوم تھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی, اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا, تو ابو لہب نے کیا کہا تھا اس وقت پر؟ بہت ذہین آدمی تھا. ابو لہب نے یہ کہا تھا کہ اگر تم اس کی بات مان لو گے تو اپنی گردنوں کو عرب کی تلواروں کے لیے تیار رکھو. عرب تلواریں لے کے آئیں گے اور تمہاری گردنوں کو کاٹ دیں گے. یہ کہاں بات ہو رہی ہے؟ اپنے گھر میں بیٹھ کے, قبیلے میں بیٹھ کے. اور اس نے سمجھا کیا کہ یہ دعوت جو دے رہے اس دعوت کا مطلب کیا ہے کہ پورے عرب کو اپنے مخالف کھڑا کر لینا. اور ابو جہل کو بھی یہ معلوم تھی, وہ بہت سمجھدار آدمی تھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مانگے تھے, ایک عمر اور ایک ابو جہل. اس میں قرہ کس کے نام نکلا؟ حضرت عمر کے نام. اس کا مطلب کیا ہے سمجھے, اگر ابو جہل کے نام نکلتا تو وہ خلیفہ ثانی ہوتا. یعنی اتنا بڑا آدمی تھا جتنے حضرت عمر تھے, لیکن قرہ ہدایت کس کے ہاتھ میں نکلا؟ ہوتے دشمنی زیادہ کی, اللہ نے محروم کر دیا, حضرت عمر کے ہاتھ میں نکلا ہے. یہ ہے وہ بات کہ جو آدمی تجرید میں حق کو حق سمجھ کر اور اللہ کی بات پر یقین کر کر, نبی کی بات پر یقین پر دین کو اپنا لے گا, وہ شخص بڑا ہوتا ہے. انہی کے بارے میں قرآن کہتا ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. یہ آگے نا مقربون کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے. مقربون کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جو جنت میں جن کو بڑے مراتب ملیں گے, پچھلوں میں سے تھوڑے ہوں گے, اگلوں میں سے زیادہ ہوں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو آج کے دور میں اس وقت دور دور تک کہیں نظر آ رہا ہے کہ اسلام دنیا میں غالب ہوگا. ہم سارے دین کے طلبہ ہیں اور ہم دین کو پڑھتے ہیں اور دین کو پڑھاتے ہیں, لیکن بخدا میں آپ کو کہتا ہوں, کیونکہ ہم اس مغربی تہذیب نظام زندگی کو پڑھتے رہتے ہیں اور اس پر ہمارا کام ہے, اللہ کی قسم یہ احساس ہوتا ہے کہ پانی کا بلبلہ ہے, ابھی پھٹ جائے گا. یہ صرف ایمان, وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے اللہ کھڑے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. اللہ محمد اللہ کی بات اتنی حق ہے کہ دنیا کا وہ باطل جو جتنا بھی مضبوط ہو جائے, یہ جو جیسا نظام کہ جس کو دیکھ کے ہماری آنکھیں چدھا جاتی ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کلمہ خبیثہ ہے, اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. اس طرح پکڑ کے زمین سے اللہ اکھاڑ دیں گے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے جو اس دور میں اسلام کی حقانیت کو مان کے اسلام کے لیے کھڑا ہوگا, اصل آدمی وہ ہے. سمجھ آئی؟ ہاں, جب اسلام غالب ہو جائے, لوگوں کو عیاش مل جائے, ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو, پھر جو ہوگا ہاں اللہ پاک اسے جنت دیں گے انشاءاللہ, ایمان بھی اپنے فیصلہ فرمائیں گے, سب کچھ دیں گے انشاءاللہ. لیکن اصل لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ اصل لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی کو تجرید میں مانتے ہیں. تو یہاں اصل میں صحابہ رضوان المجمعین وہ پہلے لوگ, اور جن کی وہ شان قرآن میں بیان کی, جن کے مناقب حدیث میں بیان کی جائے, اس لیے بھی ایک بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ اس قدر بڑے لوگ تھے کہ انہوں نے ایک
اسلام کو اس حالت میں بڑا دین مان لیا جب اسلام کی کوئی حقیقت نہیں تھی، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے داعی تھے اور رفتہ رفتہ اتر رہا تھا، اور تکلیفیں تھیں، مارے تھی، پڑ رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، سہتے سہتے اس کو گزار رہے تھے. اس لیے یہ حقیقت، اس نظام کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد یہود پر خدا کے عہد توڑنے کا نقصان بیان کیا گیا ہے کہ تم جب اللہ کا عہد توڑ دو گے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. جب ایک شخص اللہ رب العزت کی نافرمانی پہ اتر آتا ہے تو ایک تو اللہ کی لعنتیں اس پر برستی ہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے اللہ اس کا دل سخت کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ کی فرمان برداری کرنے والوں کے دل نرم ہوتے ہیں. جب انسان اللہ کی فرمان برداری سے دور ہوتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنتیں بھی برستی ہیں اور دل سخت ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ دین کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے. سب سے بڑی گمراہی یہ ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ. ایک آدمی جو ہے برا ہے اور وہ اپنے حد تک اس کی گمراہی پہنچی ہوئی ہے، لیکن جب انسان کے دل کی سختی حد کو کراس کر جائے پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ دین اور آسمانی ہدایت کے ساتھ کھلواڑ شروع کر دیتا ہے. لہٰذا جس صاحب کو دیکھتے ہیں جس کو اللہ کا دین آج سمجھ نہیں آ رہا اور وہ اس کا مطلب ایسا بیان کر رہا ہے جو صحابہ نے نہیں سمجھا، جو تابعین نے نہیں سمجھا، جو اللہ کے رسول نے سمجھایا نہیں ہے، سمجھیں کہ دل کی سختی کی وجہ سے وہ اس نتیجے پر پہنچا. اگر دل نرم ہوتا تو ایسی بات کبھی نہ کرتا. اس لیے یہاں جو ایک مسئلہ بیان ہوا ہے میں چاہتا ہوں اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور اور بشر والا جو مسئلہ ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے، وہ کتاب مبین، اور ایک واضح کھلی کتاب آئی ہے. اس پر ہمارے یہاں افراط و تفریط ہے بہت زیادہ، اور ہم اس مسئلے کو مسلکی تناظر میں سمجھتے ہیں. اس لیے اس کے بارے میں خاص نوعیت کی شدت بھی ہے اور خاص نوعیت کی کم فہمی بھی ہے. اگر تو اس نور سے مراد جو ہم کہتے ہیں، ہم بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بشر نہیں ہے، نور ہے، تو اگر تو اس نور سے مراد دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک وہ نور ہے جو ذات باری تعالیٰ کا نور ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ عیسائی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دنیا میں صرف ایک مذہب ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ اللہ کی ذات سے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے یا اللہ کی ذات سے کوئی نکلا ہے، وہ صرف عیسائیت ہے. یعنی خالق کا جو نور ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور انا اور والی جو روایت ہے، اللہ کو نور کہا گیا. اگر تو کہتے ہیں اللہ کا نور ہے تو یہ یقیناً اللہ کا بیٹا ہے، اللہ سے بیٹا ہوگا یا اللہ سے نکلا ہوا ہے، اس کی کیا تعلق ہے؟ تو یقیناً ہمارے دوست یہ بات نہیں کہتے. امت کے سارے فرقے ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی جتنے بھی آئے ہیں سب بشر تھے. جتنے بھی نبی، امت کے جتنے بھی سنی فرقے ہیں، ایون شیعہ بھی، ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں وہ سب انسانوں میں سے ہیں. کوئی فرشتہ، کوئی جن نبی نہیں بن کے آیا انسانوں کی طرف. ٹھیک ہے جی، بشریت. اب یہ نور کا مطلب کیا؟ دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نور ایک اللہ رب کی خلق ہے جس سے فرشتوں کو پیدا کیا گیا. مخلوق ہے، نور اللہ نے پیدا کیا ہے، جو فرشتوں کا بنیادی، جس پر حی اللہ اور ان کا مادہ، ان کی شخصیت کو جس پر استوار کیا گیا ہے، جو بنیادی میٹیریل ہے ان کا، جس سے ان کی شخصیت کو بنایا گیا ہے. تو اگر یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب اصل میں سب سے پہلے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا بنیادی جو میٹیریل ہے وہ مٹی ہے اور فرشتے کا نور ہے، لہذا نور جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے. پہلے تو یہ نقطہ نظر ہوگا، لہذا اللہ کے رسول کو نور کہنا چاہیے تاکہ وہ مٹی سے افضل ہو جائے. یہی بات ہوگی نا، ذہن میں پیچھے یہی بات ہوگی. تو سب سے پہلے یہ بات ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ نور وہ جو فرشتوں کا جس کو اللہ نے خلق کیا ہے وہ انسانوں کے میٹیریل سے افضل ہے. ٹھیک ہے جی. تین مخلوقات کے بنیادی جو مادے لیے گئے ہیں، بنیادی میٹیریل، وہ تین چیزیں، ایک نور ہے، ایک نار ہے اور ایک مٹی ہے. مٹی کے بارے میں تو آ گیا، وہ اللہ پاک نے کہا جب سجدہ کرو تو اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا، اس کو میں کیسے سجدہ کروں؟ ابلیس نے کہا تھا نا. تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ بات اللہ کا حکم اصل ہوتا ہے، مٹی آگ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دوسرا رہا اس بارے میں عقیدے کی کتب میں، شرح عقیدہ تھا، بہت سے دلائل دیے گئے کہ فرشتہ افضل ہوتا ہے کہ انسان افضل ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ بات اس حد تک طے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے افضل ہے. یہ بات طے ہے. جتنے بھی فرشتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اللہ کے رسول جتنی فضیلت کسی کی نہیں ہے. اب اللہ کے رسول کا بنیادی میٹیریل، اب آپ کی افضلیت ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت ثابت ہے شریعت میں،
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میٹیریل افضلیت جو ہے وہ اگر آپ کے بنیادی میٹیریل یعنی اس مادے کی بنیاد پر جس سے آپ بنے ہیں تو پھر تو وہ تو مٹی ہے، تو اس سے ثابت ہوا مٹی افضل ہے. سمجھ آ گئی نا؟ اگر اللہ کے رسول کی فضیلت شرعاً ثابت ہے کہ سب سے بڑا مقام اللہ پاک کا ہے اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول ہیں، باقی سارے انبیاء اور فرشتے وہ بعد میں آتے ہیں، ان کی ترتیب الگ ایک بات ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اگر اللہ کے رسول کی افضلیت ثابت ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ سب بشر ہیں اور آپ کا مادہ مٹی سے لیا گیا ہے، تو یہ بات بتاتی ہے کہ مٹی افضل ہے. تو پھر ہم نور کیوں کہتے ہیں؟ تیسرا مطلب اس کا نہیں ہے. نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی، جو مجازی طور پر کہا جاتا ہے، یعنی ہدایت کی روشنی، ذریعہ ہدایت، یعنی ایسی روشنی جس کے وہ چراغ جلے تو آپ کو ہدایت کا راستہ نظر آ جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ذریعہ ہدایت کون ہے؟ قرآن سے بڑا ذریعہ ہدایت کون ہے؟ تو اس معنی میں اللہ کے رسول بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، شریعت بھی نور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ذریعہ ہدایت یعنی نور سے مراد قد جاءکم من اللہ نور کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے آپ کے پاس ہدایت کا ذریعہ ایک آیا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک کتاب مبین دوسرا آیا ہے، تو وہ دونوں ہی نور ہیں، یعنی روشنی ہدایت کا ذرائع. لہذا اس مسئلے میں ہمیں افراط و تفریط سے بچنا چاہیے اور اس مسئلے کی جو اصل صورتحال ہے سمجھ رہے ہیں. اللہ کے رسول اس بات سے نور ہے کہ وہ ذریعہ نور ہے، یعنی اگر ہدایت نور ہے تو اللہ کے رسول ذریعہ نور ہے، ہدایت کے ذریعے. اللہ کے رسول سے بڑا تو کوئی ذریعہ ہدایت نہیں ہے. ایک ہے ذریعہ ہدایت ہونا، یہ بات سمجھ لیں ذرا، ہمیں مسئلہ ہوتا ہے نا، کیونکہ اہل حدیثوں میں یہ مسئلہ بیان کرنا مشکل ہے تھوڑا سا. ایک ہے ذریعہ ہدایت، ایک ہے ہدایت پر چلانا. یہ دو مسئلے ہیں. یہ اللہ کا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہدایت دے نہیں سکتے کہ ہدایت پر چلا دے، توفیق جس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کے لیے ذریعہ ہدایت ہے کہ آپ ہدایت کا راہ دکھاتے ہیں ان کو. تو اسی اعتبار سے اگر نور کا مطلب ذریعہ ہدایت اور اللہ کے رسول نور میں کوئی مسئلہ نہیں سے آتا. اس لیے میں چاہ رہا تھا اس مسئلے کو واضح کرنے کہ اس میں حساسیت کی نوعیت کیا ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول اس طرح نور ہے کہ وہ اللہ کے نور کا حصہ ہے، تو اس سے بڑا کوئی کفر نہیں ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ فرشتوں والا جو مخلوق نور ہے جو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے رسول اس کا حصہ ہے، جو مخلوق نور پیدا کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حصہ ہے، تو یہ بات بھی فضیلت سے ثابت نہیں ہوتی، اس سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. اور تیسری بات جو ہے اس میں قرآن بھی انشاءاللہ ہدایت ہے، شریعت بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، سب ہدایت ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد پھر یہود پر کو ایک وعدہ کیا گیا تھا جو ہم نے پہلے ہی بیان کیا، ارض مقدس میں داخلے کا. ارض مقدس میں جو داخلے کا کہ تم داخل ہو جو فلسطین میں انشاءاللہ تم داخل ہو گئے تو تمہیں مل جائے گا. تو یہ وہ موقع ہے کہ انہوں نے کہا نہیں ہم جی سب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. پھر اللہ پاک نے ان کو سزا یہ دی کہ اب 40 سال تک تم اس صحرائے سینا اور اس کے ارد گرد کے صحراؤں میں بٹتے پھرو گے، اللہ تمہیں راستہ عنایت نہیں کریں گے. اس کے بعد یہود کی ایمان نہ لانے کی وجہ بیان کی کہ حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، اور اس پر حسد پر پھر حابیل و قابیل کا واقعہ بیان کیا گیا، وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا تھا. اس طرح اس کے بعد پھر اس میں بہت بڑی جو آیت ہے وہ آیت ہرابہ ہے. آیت ہرابہ کا مطلب اصل میں یہ ہے اسلام میں سب سے سخت سزا جو ہے وہ ہرابہ کی ہے. ہرابہ سے زیادہ سخت سزا کسی بھی چیز کی نہیں ہے. ہرابہ کا اصل بنیادی مفہوم ہے معاشرے کے اجتماعی امن کو پارا پارا کر دینا، کہ لوگ اس کے بعد معاشرے میں چلتے ہوئے ڈرے، یعنی وہ قتل، آپ لوگوں کا سرے عام قتل کریں، لوگوں کو لوٹ لیں، لوگوں کو پریشان کریں، خوف میں مبتلا کریں. تو شریعت میں سب سے سخت سزا جو دی گئی ہے نا، وہ جو قاضی یا امام ہے اس کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اس میں سے کسی کو تجویز کر لے. سب سے سخت سزا اس جرم کی ہے کہ مسلمانوں کے عمومی جو امن ہے اس کو بالکل بھی خراب نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے بعد پھر تحکیم کا مسئلہ بیان ہوا ہے، وہ یعنی تورات کے ہی تناظر میں، انا انزلنا التوراۃ فیہا، کہ تورات جو ہے اس میں اللہ نے ہدایت بھی رکھی ہے، روشنی بھی رکھی ہے، تو اس کے تناظر میں بیان ہوا ہے. لیکن یہ جو یہود ہیں یہ تورات و انجیل کو اپنے لیے فیصلوں کا مصدر نہیں مانتے. اس میں پھر 3 کی قسمیں بیان کی گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کافر ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو فاسق ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو
ظالم ہے۔ اب یہ ظالم ان کے مرتبے کے اعتبار سے، کچھ ایسے ہیں کہ جو بالکل جنہوں نے اللہ کی ہدایت اور شریعت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو مطلق مصدر بنا لیا ہے کہ اسی سے فیصلہ کروانے، وہ تو کافر کے درجے پہ چلے گئے اپنی بات میں۔ کچھ ایسے تھے جو ڈنڈی مارتے تھے، رشوت لے لی، دیگر کاموں کے ذریعے سے، وہ ظالم کے درجے میں اور فاسق کے درجے میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں بھی یہ حکم ہے کہ تم اللہ رب آخر میں اس آیت کے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اب آپ کو بھی حکم ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، لہذا مسلمانوں کے درمیان آپ نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ فیصلے کس بنیاد پر کیے جائیں؟ اللہ کی وحی کی بنیاد پر۔ اس کے بعد ایک مسئلہ بیان ہوا ہے منہاج اور شریعت کا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، منہاج کیا ہوتا ہے اور شریعت کیا ہوتی ہے۔ تو جس طرح ہم نے آج ابتدا میں ان توفاہ الملائکہ پہ کچھ بات کی ہے، تو کل کے درس میں اس ایک مسئلے کو دوبارہ بیان کریں گے، وقت خاصا ہو چکا ہے کہ منہاج اور شریعت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اس کو گڈ مڈ کیا جاتا ہے، انشاءاللہ کل اس پر کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔